بسم اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعض شیعہ ذاکرین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ایک شہزادی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور بیٹی کوئی اور صاحبزادی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والے شیعہ ذاکرین نے کچھ تاریخ کی ہیرا پھیری کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اہل تشیع کی مستند کتب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ثابت ہیں۔ اس چیز میں اہل سنت کا اور اہل تشیع کا اسلاف امت میں کوئی اختلاف ہی نہ تھا، سب کے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 ہی صاحبزادیاں ہیں۔ اس کی سب سے پہلی دلیل تو قرآن پاک سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر نکلیں۔ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبَنَاتِكَ، بنات بنت کی جمع ہے، اور بنت کا مطلب ہے بیٹی، اور بنات جمع ہے، اور عربی کے اندر جمع کا اطلاق کم از کم 3 کے حصے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اس کلمے سے یہ بات واضح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں 2 سے زیادہ ہیں، 3 4 ہیں، نہ 1 ہیں نہ 2 ہیں فقط، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں بیٹیاں زیادہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس چیز پر گواہ ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ و بناتک نہ ارشاد فرماتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و بناتک، اور بناتک کا لفظ اور یہ کلمہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 سے زیادہ صاحبزادیاں ہیں۔ ہم اس چیز پر اہل تشیع حضرات کی بعض مستند کتب سے روایات پیش کرتے ہیں، اور ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے سکرین پر چلیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اہل تشیع کے اسلاف میں جو ان کے مستند علماء ہیں، جو ان کے ائمہ ہیں، ان کے ہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کی تعداد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت سیدہ کائنات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی شہزادی ہیں، حضرت رقیہ بھی شہزادی ہیں، حضرت زینب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الکافی یہ شیخ الکلینی کی ہے، اس کی جلد اول صفحہ 278۔ انہوں نے روایت لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ ابھی اہل تشیع کے امام ہیں شیخ الکلینی، انہوں نے واضح لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے یہ اولادیں پیدا ہوئیں، اور ان کے اسماء لکھے، اور ان کے اندر واضح لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں۔ اور اس کے بعد کتاب تہذیب الاحکام الشیخ الطوسی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108، انہوں نے یہ الفاظ لکھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے لگے تو اس سے پہلے یہ دعا کیا کرو۔ وہ کیا دعا ہے؟ اور لکھتے ہیں کہ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابنی نبیک، اللہم صلی علی رقیتی بنت نبیک ولعن من اذا نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن من اذا نبیک فیہا۔ کہ وہ کہتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو اس سے پہلے یہ دعا کرو کہ اے اللہ فاطمہ بنت نبی پر رحمت نازل فرما، جو ان کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے اس پر لعنت فرما۔ اے اللہ قاسم اور طاہر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں ان پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ رقیہ بنت نبی پر رحمت نازل فرما، اور جو ان کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے
ان پر لعنت نازل فرما۔ اے اللہ کلثوم بنت نبی پر رحمت نازل فرما، اور جو ان کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے ان پر لعنت نازل فرما۔ اب یہ اہل تشیع کے امام ہیں اور انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ رقیہ بنت نبی، کلثوم بنت نبی۔ اسلاف امت کے اندر چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، ان کے اندر تو اس چیز پر اختلاف ہی نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شہزادیاں ہیں۔ سب کے نزدیک متفقہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، اور اس روایت کو علامہ باقر مجلسی نے ملاذ الاخیار کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد کتاب الخصال الشیخ الصدوق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 وہ روایت کرتے ہیں کہ ان ابی بصیر ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال ولد لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من خطیجہ القاسم والطاہر وهو عبد اللہ کلثوم ورقیہ وزینب وفاطمہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کی 6 اولادیں تھیں، قاسم، طاہر، اور ان کا نام یعنی طاہر کا نام عبداللہ تھا، اور کلثوم اور رقیہ اور زینب اور فاطمہ۔ یہ بھی اہل تشیع کے امام ہیں الشیخ الصدوق، اور انہوں نے واضح لکھا کہ آقا علیہ السلام کی 6 اولادیں ہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے، اور 4 شہزادیوں کے نام لکھے کہ کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ۔ یہ 4 شہزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن آقا علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، آپس میں بہنیں ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ قمی کی کتاب قرب الاسناد اس کا صفحہ نمبر 9 انہوں نے واضح لکھا کہ آقا علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ اولادیں ہیں، کیا؟ قاسم، طاہر، کلثوم و رقیہ و فاطمہ و زینب۔ اور یہ بھی اہل تشیع کے مستند عالم دین ہیں، ان کے مستند امام ہیں۔ اس مسئلے کے اندر اہل تشیع کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر شیخ القمی کی کتاب منتہی الاعمال فی تواریخ النبی والآل علیہ السلام، اس کے اندر انہوں نے جلد 1 صفحہ 151 کے اوپر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند کے ساتھ، ان کے حوالے کے ساتھ ان کی روایت نقل کی کہ عن الامام الصادق علیہ السلام انہ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اولادیں ہیں، اور ان میں حضرت قاسم، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، شیخ القمی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ اب وہ کیسا جعفری ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے ساتھ اختلاف کرے اور یہ کہے کہ معاذ اللہ علیہ السلام کی فقط 1 شہزادی ہیں؟ نہ جانے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا باقی 3 شہزادیوں کا انکار کرنے سے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ بلند ہو جائے گا؟ اگرچہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آقا علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدہ کائنات کا مقام سب سے بلند ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں سب سے بلند ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر، آپ کی فضیلت پر، آپ کے کمالات پر اہل سنت کی کتب بھی اور اہل تشیع کی کتب بھی بھری پڑی ہیں۔ تو پھر تاریخ کی اور روایات کی، حتیٰ کہ شیعہ اور جعفری ہونے کے باوجود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی منہ پھیر کر باقی 3 شہزادیوں کا انکار کر کے کون سی شان ثابت کی جاتی ہے؟ اور اس کے بعد شیخ المفید صفحہ نمبر 120 کتاب المسائل الاکبریہ، یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے، اور انہوں نے واضح لکھا کہ ان زینب و رقیہ کانتا ابنتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں۔ والمخالف لذلك شاذ بخلافه، اور وہ کہتے ہیں جو اس کے خلاف بات ہے، جو اس کے
اپوزٹ باتیں ہیں، جو اس کی متضاد خبریں ہیں، وہ سب کی سب شاذ ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ متفقہ مسئلہ یہ ہے، متفقہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، جن میں حضرت سیدہ کائنات، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے، اگرچہ ان میں سب سے بلند مقام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوا۔ پھر کتاب مناقب آل ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ابی جعفر محمد بن علی بن شہر اشوب نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 کے اوپر واضح لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے، اور جو طاہر اور طیب تھے، اور 4 بیٹیاں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ قاسم اور عبداللہ ان کے دوسرے نام طاہر اور طیب بھی ہیں، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی کی کتاب میراث العقول کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 181 کے اوپر انہوں نے واضح لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، طاہر اور قاسم پیدا ہوئے۔ لہذا سامعین اس چیز کے اوپر تو شک ہی نہیں ہے، نہ جانے یہ آج کل کے ذاکرین کون سے جعفری ہیں، یہ کون سے شیعہ ہیں، یہ کون سے اہل تشیع ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ہی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اہل تشیع اور جعفری علماء اور ائمہ کے نزدیک یہ بات متفق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ اسی طرح حیات القلوب یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اس کے باب نمبر 51 کے اندر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے واضح لکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے تھیں۔ اس چیز کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح علامہ باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب کے اندر یہ پھر جلد 2 صفحہ نمبر 881 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے جو فرزند پیدا ہوئے ان میں حضرت عبداللہ تھے جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، ان کے بعد قاسم پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا کہ قاسم عبداللہ سے بڑے تھے، اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس کے بعد علام الورا کے اندر فضل بن حسن تبرسی نے صفحہ نمبر 146 کے اوپر واضح لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادوں کے بعد قاسم اور عبداللہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، جن میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں۔ اور اس کے بعد اشیاء فی المیزان کے اندر محمد جواد مغنیہ نے صفحہ نمبر 210 کے اوپر یہ بات واضح طور پہ لکھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، اور انہوں نے واضح لکھا والاناث زینب و ام کلثوم و رقیہ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور یہ ساری حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ جو آج کل کے ذاکرین جو راگ الاپتے نظر آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ایک بیٹی ہیں، فقط ایک شہزادی ہیں، اس چیز کا رد بھی اہل تشیع کی اپنی کتب کے اندر موجود ہے۔ ان کے شیخ محمد تقی تستری نے اپنی کتاب قاموس الرجال کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 450 کے اوپر واضح طور پہ لکھا کہ والبدء ان رقیہ و زینب کانتا ابنتی حالت اخت خدیجہ، کہ یہ چیز بدعت ہے کہ رقیہ اور زینب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیاں نہیں بلکہ حالہ یعنی کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہے ان کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے یہ بدعت، یہ من گھڑت بات ابو القاسم الکوفی نے ایجاد کی، اور یہ غالی تھا، قابل قبول نہیں ہے یہ شخص۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم لا ریب، اس چیز میں شک ہی نہیں ہے، ان زینب و رقیہ کانتا ابنتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت زینب اور حضرت رقیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شہزادیاں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر سے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل تشیع کی ایک اور مستند کتاب فاطمہ الزہرا علیہ السلام من المہد الی اللحد، علامہ کاظم کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ بنات اربع زینب و ام کلثوم و رقیہ و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور اس کے بعد وہ خود لکھتے ہیں کہ وَهُنَاكَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُؤَرِّخِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ حَوْلَ بِنْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَقِيلَ أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ بِنَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر اختلاف ہے مورخین اور محدثین کے درمیان کہ پہلی 2 جو شہزادیاں ہیں یعنی کہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سگی بیٹیاں نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر صحیح قول یہ ہے
والصحیح انہما من بناتہ وصلبہ کہ وہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سگی بیٹیاں ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ الحسینیہ شیرازی کی کتاب امہات المعصومین اس کا صفحہ نمبر 89 اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بیٹیوں میں پیدا ہونے والی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہے۔ اور اس کو انہوں نے ٹاپک دیا ہے، عنوان دیا ہے باب کا، اولاد السیدہ خدیجہ علیہا السلام، کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اولاد۔ اور انہوں نے واضح لکھا کہ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد جس کے اندر 4 بیٹیاں شامل ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سگی شہزادیاں ہیں، اپنی سگی بیٹیاں ہیں۔ یہ ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب سے ہیں۔ اس کے بعد علامہ تقی المدرسی کی کتاب صفحہ نمبر 8 کے اوپر، کتاب کا نام النبی و اہل بیتہ، انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 5 اولادیں ہیں، ان کے اندر زینب و ام کلثوم و فاطمہ و رقیہ و القاسم و الطاہر علیہم السلام، کہ ان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 5 اولادیں ہیں ان میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت قاسم، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض نے کہا قاسم اور بعض نے کہا طاہر، ان کا یہی نام ہے۔ اور اس کے بعد علامہ احمد بن یعقوب بن وہب کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 کتاب تاریخ الیعقوبی، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ ولدت لہ قبل ان یبعث، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد تھی، یہ اولاد پیدا ہوئی، القاسم و رقیہ و زینب و ام کلثوم، حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وبعد ما بعث، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارک کے بعد عبداللہ وہو طیب و طاہر، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ان کا نام طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے، لأنہ ولد فی الاسلام و فاطمہ، اس لیے کہ وہ بعثت کے بعد پیدا ہوئے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از بعثت پیدا ہوئیں۔ یہ بھی اہل تشیع کی مستند کتاب ہے، اور انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا کہ بعثت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اولاد تھی، حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اور بعثت کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد یعنی 4 بیٹیاں اور بیٹے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، اب افسوس کا مقام یہ ہے کوئی شخص اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد کہے، اپنے آپ کو جعفری کہے، اپنے آپ کو شیعہ کہے، اور وہ اہل تشیع کی مستند کتب اور ان کے مستند ائمہ کا بھی انکار کر دے، حتیٰ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی روایت کا بھی انکار کر دے، جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی شہزادیاں ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے ہیں۔ لہٰذا حق، سچ اور متفقہ بات یہی ہے، اور یہ بات اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی 1300 سال 1400 سال سے متفق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، صرف حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں بھی متفقہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا کو سب سے بلند مقام عطا کیا، سب سے عالی مقام عطا کیا، اور اہل سنت کی تمام کتب احادیث اس بات پر شاہد ہیں، اہل تشیع کی تمام کتب احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور مرتبہ تمام سے بلند ہے، لیکن یہ تمام کتب اس بات پر بھی گواہی دیتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نہیں ہیں، بلکہ حضرت سیدہ کائنات کی 3 بہنیں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
3 بیٹیاں اور بھی ہیں جو حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام۔